السلام علیکم دوستو، زندگی گزار ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر ویڈیو بآسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے۔ زامباد ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب دوستوں کو جنہوں نے اس بزم خیر میں حصہ لیا جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو لوگ تشریف لائے انہیں بھی قدم قدم پہ راحتیں عطا فرمائے۔ یہ دروازے میں کھڑے دوست باتیں تو نہ کریں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اندر آواز نہیں آ رہی؟ آپ بولے نہیں، اشارے سے بات کریں۔ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اصلاح معاشرہ کے نام سے اس نشست کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، هو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ تمہارا معبود ایک ہے، کبھی بھی شراکت داری نہ کرنا اس کے ساتھ۔ شریعت اسلامیہ میں ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں۔ شرک کی دو قسمیں، ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور ایک شرک اصغر ہوتا ہے۔ کسی شخص نے معاذ اللہ کسی اور کو معبود جانا تو بڑا شرک کیا، لیکن ایک شرک اصغر ہے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اس کو دکھاوا کہتے ہیں، اس کو تصنع کہتے ہیں، بناوٹ کہتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر قرار دیا۔ ابو داؤد شریف کے لفظ ہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کے قریب بیٹھ کے رو رہے تھے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ مجھے اس حدیث نے رلا دیا ہے، مجھے اس حدیث نے رلا دیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ بھئی آپ نہ باتیں کریں دروازے والے دوست، میری دوبارہ اپیل ہے آپ حضرات سے، ورنہ ہم آپ کو بٹھا کے خود کھڑے ہو جائیں گے۔ نہیں جی حضرت صاحب آپ جلال کریں گے، آپ تشریف رکھیں، وہ میرا پیار چل رہا ہے نا اس وقت، تو آپ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، کام کر رہے ہیں اپنا، لیکن تھوڑا سا نا جی توجہ تقسیم ہوتی ہے، ادھر دیکھیں میری بات پہ توجہ کریں۔ حضرت معاذ ابن جبل اس بات کو لے کے رویا کرتے تھے کہ یار تھوڑی سی ریاکاری بھی، تھوڑی سی ریاکاری بھی۔ میرے بھائی یہ جو وحدانیت ہے نا، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، جہاں اخلاص نہیں ہوتا وہاں رشتے مضبوط نہیں ہوتے۔
بھوکی بیوی گزارا کر لیتی ہے، جس کو عید پہ بھی پرانا جوڑا ملے وہ عورت بھی گزارا کر لیتی ہے، لیکن جس عورت کو یہ پتہ چلے نا کہ میرا خاوند میرے ساتھ مخلص نہیں، اس کی توجہ کسی اور طرف ہے، تو اس بیوی کا گزارا اس کا نہیں گزارا ہوتا، عدم اعتماد کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، روٹی بازار سے بھی بندہ کھا ہی لیتا ہے، چلو بیوی سست ہو، کپڑے دھو کے نہ دے تو 50 روپے دے کے دھوبی سے بھی دھلوا ہی لیتا ہے، گزارا کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ شک ہو جائے کہ میری خاتون میرے ساتھ مخلص نہیں، گزارا ہو جاتا ہے؟ بول کے بتائیں یار، عجیب بات ہے نا کہ گھر نہیں چلتا بغیر اخلاص کے، تو دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا بغیر اخلاص کے، گھر نہیں چلتا، دین کیسے چلے گا؟ ہر بات میں ریاکاری، ہر بات میں تصنع، ہر بات میں بناوٹ، ہر بات میں دکھاوا، ہر بات میں۔ یعنی اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں میرے ساتھ مخلص نہیں، ایکو تھوڑی کم کر دیں، پتہ چل گیا مخلص نہیں۔ اس زمانے میں ہر شے مل رہی ہے، اخلاص نہیں ملتا، نایاب ہوتا جا رہا ہے، کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا۔ اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ شاعر کہتا ہے میرے گاؤں میں میلہ لگتا تھا تو ایک بھکارن کا لال شور کرنے لگا، گم ہو گیا، کھو گیا۔ میلے کے لوگوں کو، میلے میں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں نا، تو میلے کے لوگوں کو کہنے لگا کوئی شے نہیں چاہیے، ایک مخلص بندہ مل جائے، ایک بندہ مخلص۔ لیکن میلہ سارے ہی چپ کر گیا، کہنے لگے کہ جلیبیاں تو مل سکتی ہیں، جھولے بھی مل سکتے ہیں، کھانا ہو تو پکوڑے بھی ملیں گے، واپس جانا ہو تو کوئی لفٹ بھی دے دے گا، لیکن یہ جو کہتا ہے نا مخلص بندہ مل جائے۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا۔ اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، اور تھوڑی سی ریاکاری، تھوڑا سا دکھلاوا، تھوڑی سی تصنع، تھوڑی سی بناوٹ، کیا کریں؟ دینی مجالس کی حالت بری ہوتی جا رہی ہے، دینی مجالس کی۔ آپ نے جناب اس کا بھی نام لینا ہے، یہ مہمان خصوصی ہے، آپ نے جناب اس کا بھی نام لینا ہے، یہ اس نے 50,000 دے کے فرینڈ پہ نام لکھوایا ہے، اس کا بھی نام لینا ہے، پیر صاحب کی صدارت ہے۔ تو میں ایک جگہ پہ تھے تو جب لسٹ ملی نا کہ اس چیز کا بھی ذکر کرنا ہے، تو میں نے کہا بھی آپ نے تو مجھے کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے، بات تو یہ طے پائی تھی کہ یہاں حضور کا ذکر ہونا ہے، تو یہاں کبھی اس کا ترانہ، کبھی اس کا ترانہ، کبھی اس کے تذکرے، چھوڑو یہ سارے فانی لوگ ہیں، اس محبوب کی بات کرو جن کا ذکر ہمیشہ سے جاری تھا اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ کیا چکر؟ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، جو بندہ مخلص نہیں ہوتا اس کی اپنی زندگی بھی مزیدار نہیں ہوتی۔ ہاں، دکھاوا آخر بندہ کتنی دیر تک کر سکتا ہے؟ دکھاوا اداکاری کا نام ہے، دکھاوا ایکٹنگ ہے، تو اداکاری زیادہ دیر نہیں ہوتی، لمبی نہیں چلتی، کیونکہ انسان نارمل زندگی میں رہنا چاہتا ہے۔ میری بات پہ نوجوان ضرور توجہ کریں، اور بھائی زیادہ دیر اداکاری نہیں ہوتی، انسان نارمل حالات میں صحیح رہتا ہے۔ تو یہ جو ریاکاری ہے نا، یہ جو دکھاوا ہے، یہ جو تصنع ہے، یہ اداکاری ہے۔ اداکاری آپ کتنی دیر کریں گے؟ اس سے تو بندہ تھک جاتا ہے۔ آپ تو نارمل زندگی میں رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے، تھوڑا کر لو، پر جتنا کرو مخلص ہو کے کرو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عمل تھوڑا کر، روزانہ کر، اور مخلص ہو کے کر، اللہ تیرا تھوڑا عمل بھی زیادہ بنا کے قبول فرمائے۔ اخلاص پیدا کر، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ صاحب طبقات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبوک کے موقع پر کہ قحط کا زمانہ ہے، ہر آدمی چندہ دے، ہر بندہ۔ آپ جانتے ہیں جناب ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا،
حضرت عمر نے گھر کا آدھا دے دیا، حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے ڈھیر لگا دیے مسجد نبوی، حضرت عثمان غنی نے کہا حضور میں نہیں کہتا، جو آپ کہہ دیں گے میں کر دوں گا، آپ حکم دے دیں۔ ایک غریب صحابی تھے، ان کا بھی دل چاہتا تھا میں کچھ دوں، ناراض نہ ہونا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ غریب جب بانٹنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں بانٹنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور غریب ارادہ نہیں نہ کرتا، غریب ارادہ نہیں نہ کرتا، غریب کہتا ہے کہ کوئی میرا سہارا بنے گا تو کام چلے گا، چھوڑ یہ بات، تو خود سہارا بننے کا پروگرام بنا، دیکھ اللہ توفیق دے دے گا۔ تو صحابی نے جب اعلان سنا نا تو ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہنے لگے مزدوری ملے گی، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کبھی مسجد میں چندہ دینے کے لیے بھی کسی نے دیہڑی کی ہے؟ کبھی کسی اپنے پڑوسی کے مکان کا کرایہ دینے کے لیے بھی کسی نے پورا مہینہ مزدوری کی ہے؟ بتاؤ نا بھائی۔ صحابی گئے، یہودی سے کہا مزدوری، وہ بڑا سخت دشمن تھا معاذ اللہ اسلام کا، کہنے لگا وہ جو میرا اونٹ چلتا تھا نا جو کنویں کے گرد پانی نکالتا تھا وہ مر گیا ہے، اگر تو رات بھر اس کے گرد گھوم لے تو 3 کلو کھجوریں مل جائیں گی۔ تو وہ صحابی تھے نا، وہ دین کے معاملات میں سوچنا سمجھنا، دائیں بائیں دیکھنا، غور کرنا، کہنے لگے میں تیار ہوں، میں تیار ہو گئے، اور تیار ہو کے نکلے، ساری رات گھومتے رہے، پانی نکلتا رہا، جہاں انہوں نے وہ رسیاں باندھ رکھی تھیں وہاں سے خون بہا، ساری رات تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں دے تے سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا تا یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا ساری رات مزدوری کی، صبح وہ میں 2-2.5 سیر کھجوریں لے کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا فجر کی نماز کے وقت۔ جب میں پہنچا تو مجھے یوں لگا کہ حضور میرا ہی انتظار کر رہے ہیں، پہلے بھی ملاقات ہوتی تھی پر اب تو میرے مصطفیٰ نے مجھے دیکھا اور حضور کھڑے ہو گئے۔ میں کپڑے بدل آیا تھا، خون آلود کپڑے اتار آیا تھا، لیکن حضور نے مجھے سینے سے لگایا اور میرا ماتھا چوما اور فرماتے ہیں وہ میری تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا میرا نذرانہ تھا، تھوڑا پر تھا اخلاص والا، تھا تھوڑا اور اس میں اخلاص تھا، اس میں درد تھا۔ کہتے ہیں وہ میری کھجوریں حضور نے وصول کی، مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈھیر لگا تھا کہ جو بڑے قد والے تھے وہ بھی ڈھیر کے پیچھے چھپ رہے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے وہ میری کھجوریں ڈھیر کے اوپر بکھیر کے فرمایا سن بھائی، جتنا ان سب کو اجر ملے گا نا اتنا اللہ اکیلے تجھے عطا فرمائے۔ کہاں سے ڈھونڈیں اخلاص، کہاں سے ڈھونڈیں؟ اللہ کرے نا کہ محفل کرانے والا کہے کہ میں سارا خرچہ کرتا ہوں، اشتہار چھپوا دیتا ہوں، خود میں پیچھے بیٹھوں گا۔ اللہ کرے نا ایسا ہو، آمین تو کہہ دے۔ اللہ کرے نا ایسا ہو کہ پیر صاحب کہے میں آ جاؤں گا، بس نعرہ کوئی نہ لگائے، دعا کر دے، آمین تو کہنی چاہیے نا۔ ابھی میں آ رہا تھا تو موٹر سائیکل تھے میرے آگے پیچھے 4-5-6، تو میں سارے رستے پریشان تھا کہ ذرا سا بھی راہ روک گیا نا تو لوگاں کہنا جی وزیر نہیں لنگن دیں دے تو پیر بھی نہیں لنگن دیں دے، تو یہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کس کو جواب دیتے پھریں گے، کہاں ہم صفائیاں پیش کریں گے۔ اگر اخلاص ہو جائے، اگر مخلص ہو جائے، اگر ضرورت نہ رہے نام و نمود کی، ضرورت نہ رہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر اخلاص آ جائے نا تو شاید اجتماعیت بھی زیادہ ہو جائے، شاید امامت بھی ایک جگہ آ جائے، شاید قیادت بھی ایک جگہ آ جائے۔ اگر اخلاص آ جائے، اگر للہیت آ جائے تو شاید یہ جو مشرب مسلک بنتے جا رہے ہیں نا، یہ جو ایک جماعت کے لوگ، ایک عقیدے والے، ایک نام لینے والے بھی اکٹھے نہیں نہ بیٹھ سکتے دو، ہو سکتا ہے معاملہ صحیح ہو جائے، ہو سکتا ہے معاملہ، تھوڑی آواز پھٹتی ہے، اگر اس کو ہٹا دیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ سنیں جی، غور کریں میری بات پر، کیا عرض کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، جزاک اللہ حضرت، سنیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا دور ایک ہے اور پیار بھی بڑا گہرا ہے، بڑا گہرا پیار ہے، بڑی گہری محبت ہے۔
آج کل آپ کو یہ تو ملے گا کہ کوئی کہے گا کہ مجھے فلانے بزنس مین نے کہا ہے کہ تو حضرت صاحب کا مرید ہو جا. یہ تو آپ کو اس زمانے میں میرے جیسے لوگ آ گئے نا مارکیٹ میں, تو یہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے فلاں ملازم نے, میرے کلیگ نے کہا ہے فلاں جگہ بیعت ہو جا. یہ بھی کبھی سنا ہے کسی پیر نے کسی کو کہا ہو تو فلانے پیر کا مرید ہو جا. حالانکہ تصوف تو اپنی نفی کرنے کا نام ہے, وہ تو اپنی نفی, تصوف تو اس کا نام ہے کہ میں نہیں باقی سارے ہی ہیں. اور اب یہ حال ہے کہ صرف میں ہوں, میرے علاوہ کوئی دوسرا. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان صرف اپنی آنکھوں کے آگے خود ہی اچھا رہ جائے اور وہ کہے میں اس زمانے میں بستا ہوں جس میں میں صرف اکیلا انسان ہوں, دوسرا کوئی بھی نہیں. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اتنا محدود کر دیا رسول اللہ کے دین کو کہ صرف ایک شخص کے پاس ہے, باقی کسی کے پاس نہیں. اتنا محدود ہے ہمارے بزرگوں کا فیض کہ صرف ایک ڈیپو سے ملے گا, کہیں اور سے مل ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو گیا؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی مخلص لوگ تھے نا, تو ملتان کا ایک شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت میں گیا. ملتان کا کہنے لگا حضور میں نے مرید ہونا ہے. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بازو تھاما اور کونے میں لے گئے, لے جا کے کہنے لگے یہ جو میرے مرید بنے ہوئے ہیں نا, یہ کوئی باول پور کا ہے, کوئی حاصل پور کا ہے, کوئی سندھ کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, کوئی لکھنؤ کا ہے, کوئی راجستھان کا ہے. یہ ملتان کے نہیں, تو میرے شہر کا ہے. میں تجھے مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں, میں تو دکاندار ہوں. یہ تو بیچارے دور دراز کے تھے, تو میرے پاس آ کے یہاں رہ گئے. ہاں اگر تو نے کچھ لینا ہے نا تو تو پاک پتن شریف چلا جا. فرید الدین گنج شکر کا سینہ اللہ نے نور سے بھرا ہوا ہے, تیرا مقصد حل ہو جائے گا. وہ شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا, پتہ نہیں کتنی مشکل سے پاک پتن شریف پہنچا. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام نیاز عرض کیا, لنگر شریف کھلایا, پھر مجھے بٹھایا. دوست کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضور ملتان سے. کیسے آئے؟ مرید ہونا تھا. تو بابا صاحب کہنے لگے وہاں فقر کا دریا بہ رہا تھا, تو چھوٹی سی نہر کے پاس آ گیا. وہاں دریا تھا تو کہنے لگا حضور مجھے تو کوئی نہیں پتا دریا کون ہے اور نہر کون ہے, وہ ادھر بھیجتے ہیں اور آپ ادھر بھیجتے ہیں, تو بتائیں کہاں جاؤں. او بھائی, جب لوگ مخلص تھے تو وہ ملت کی بات کرتے تھے, جب وہ مخلص تھے تو وہ جماعت کی بات کرتے. جب لوگ مخلص تھے تو وہ کہتے تھے میں بچوں نہ بچوں میرا نظریہ بچ جائے, میں بچوں نہ بچوں عقیدہ بچ جائے, میرا کچھ رہے نہ رہے پر میرے مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا اونچا رہنا چاہیے. مجھے بتاؤ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے بچوں کو کیا عہدے ملے بعد میں؟ مجھے بتاؤ. حضرت جعفر طیار کے بچے کیا گورنر بن گئے؟ مجھے بتلاؤ کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کیا ملا بعد میں؟ بتاؤ کیا امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین بعد میں سربراہ بن گئے تھے؟ اگر وہ میری طرح رہتے نا کہ پہلے عہدہ پھر کام, پہلے پیسہ پھر کام, تو پھر دین اصل شکل میں تیرے میرے پاس نہ پہنچتا. وہاں اخلاص تھا, وہاں بات دین کی تھی, وہاں ذکر دین کا تھا, وہاں جھنڈا دین کا تھا, وہاں تذکرہ دین کا تھا. یہاں تو بھائی کسی کو آپ تھوڑا سا پیچھے آ کے بیک ہو کے کام کرنے کا کہیں کر ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارا مزاج ہی نہیں رہا, ہماری طبیعت ہی نہیں رہی. آپ جس کو فرنٹ سیٹ پہ رکھیں گے وہ تھوڑا بہت کام کرے گا, جس کو آپ کہیں گے نا کہ تھوڑا بیک ہو کے پیچھے پچھلی صفوں میں تھوڑا سا پیچھے رہ کے, تو ممکن ہے کسی کے لیے. اخلاص شرط ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سربراہی دی تو اللہ نے ان کے ہاتھ پہ فتح رکھی. جناب خالد بن ولید جدھر جاتے نا اللہ فتح ہی عطا کرتا, جدھر جاتے اللہ فتح ہی فتح ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہے. بندہ بڑا قابل ہے, بڑا زیرک ہے, فن حرب و ضرب سے بڑا آگاہ ہے, جنگ لڑنے کا طریقہ آتا ہے, صف بندی کا اس جیسا ماہر کوئی نہیں, دشمن کی چالوں کو اس سے زیادہ بھانپ کوئی نہیں سکتا. حضرت عمر کہنے لگے نہیں, خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں فتح ہو رہی, اسلام مذہب ہی سچا ہے, اسلام دین ہی سچا ہے. خالد بن ولید کی جگہ اگر سعد بن ابی وقاص آئیں گے تو اللہ پھر بھی فتح ہی دے گا, اور اگر بعد میں صلاح الدین ایوبی مخلص ہو کے آئیں گے تو اللہ پھر بھی فتح ہی دے گا. بھائی وہ بندہ اسلام کی وجہ سے کل نہیں حضرت,
دیکھیں نا کبھی پیچھے ہٹے ہی نہیں وہ, ہمیشہ ان کی وجہ سے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے جناب سعد بن ابی وقاص کو ایک خط دیا. ہمارے ہاں نا پاکستان میں جب کوئی آدمی بڑے عہدے پہ ہو نا تو 2-3 عہدے چھوڑ کے چوتھے بندے کو اس عہدے پر بٹھایا جاتا ہے, تو بیچ والے 2-3 ریزائن دے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں سلوٹ مارتا تھا, اب ہم اسے کیسے ماریں گے, یہ مزاج ہے. پتہ ہے نا آپ حضرات کو, وہ بیچ والے جو ہوتے ہیں ریزائن دے جاتے ہیں, کہتے ہیں بھئی ہم نہیں اس کو سلوٹ کر سکتے, یہ ہم سے نہیں ہوگا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک خط دیا جناب عمر نے, اور فرمایا یہ لے جا خالد بن ولید عین میدان جہاد میں ہیں, ان کو جا کے میرا یہ خط دو. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں خط لے کے پہنچا تو قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے, کئی جگہ فتح ہو چکی تھی. میں نے انہیں خط دیا. خط میں حضرت عمر نے لکھا تھا کہ اگر تو آپ ایک معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہیں تو جہاد میں رہیں. ایک بندہ ہیڈ ہے, چیف ہے, اور پھر معمولی سپاہی بالکل عام سادہ, یعنی کوئی پھول بھی نہیں کندھے پہ, بالکل عام سادہ کانسٹیبل بن کے وقت گزار سکتے ہو تو گزارو, اور اگر نہیں گزار سکتے تو مدینے آ جاؤ, کوئی اور ڈیوٹی دے دیں گے. جب یہ خط گیا تو جتنے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ بھئی آپ دیکھیں نا, کرسی ایک چیز کا نام ہے. آپ کے ملک میں جو ایک دفعہ پرائم منسٹر بنا ہے وہ کہتا ہے میں یہاں تو جو ایم این اے کی سیٹیں 4 دفعہ جیت جائے, صوبائی اسمبلی میں نہیں جاتے. کہتے ہیں جی وہاں ہوا ہے تو یہاں ہم کیسے جائیں, اخلاص نہیں ہے نا. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا, توجہ ہے میری بات پر, زیادہ گہرائی سے سمجھے بات کو. خط پڑھا تو لکھا تھا یا معمولی سپاہی بن جاؤ یا واپس آ جاؤ, اور یہ جتنے آپ کے پاس عہدے ہیں یہ سارے حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے کر دو. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں اس شخص کے قربان جاؤں, چہرے پہ شکل بھی نہیں آئی. آپ فرماتے لفظ تو دور رہے پر میں نے رب کی اس تلوار کے لب و لہجے میں بھی شکوہ نہیں دیکھا. ایک جگہ بھی میں نے انہیں کوئی ادھر ادھر کی بات کرتے نہیں دیکھا, ہر شے میرے حوالے کی. لوگ سمجھے واپس جا رہے ہیں تو میں نے کہا اب آپ کیا کریں گے, تو کہا کرنا کیا ہے, میں کوئی کمانڈری کے لیے نہیں لڑ رہا تھا, سپہ سالاری کے لیے نہیں, میں تو خدا کے لیے لڑ رہا تھا اور محمد مصطفیٰ کے لیے لڑ رہا تھا. آج بھی لڑوں گا اللہ رسول کے لیے, معمولی سپاہی بن کے لڑوں گا, معمولی. اور بھائی دنیا میں انقلاب کارکن برپا کرتا ہے, کارکن انقلاب برپا کرتا ہے. لیڈر تو بیچارہ حکم کرے گا یا لیڈ کرے گا, انقلاب میں پیچھے کارکن کی ہوتی ہے. اگرچہ وہ ساری تربیت لیڈر کی ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی کارکن بننے کو تیار ہی نہ ہو, بانی سارے لیڈر جائیں, کوئی کارکن ہو ہی نہ, تھوڑا تھوڑا اخلاص پیدا کریں. یار ان لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگوں سے چھپ کے آئیں اور مسجدوں کی صفائی کر کے نکل جائیں. یار ضرورت ہے ان لوگوں کی جو کسی غریب کی بچی کا بیاہ تو کریں پر خود اس شادی میں شامل نہ ہو, خود اس شادی میں نہ جائیں. اس لیے کہ جب بیاہ کرانے والا شادی میں چلا جاتا ہے نا تو باپ بیچارہ پھر داماد کو اتنا پروٹوکول نہیں دیتا جتنا وہ پیسے دینے والے کو پروٹوکول دیتا ہے. اس کی نظریں جھکی رہتی ہیں. ہونے چاہیے نا آج ایسے لوگ بھی جو کسی بچے کی فیس جمع کرائیں پر اسے پتہ نہ ہو میری فیس کون دے رہا ہے. ہونے چاہیے نا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا لسٹ بنائی مدینے کے غریبوں کی اور معذوروں کی. ہم جب تقریر کرتے ہیں نا میری طرح کے لوگ, خطیب محفل اور نقیب محفل اور جناب یہ سارے, تم آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاتھ میں ہوتا مائک, جو مرضی کر لیں, کون ہے پوچھنے والا, بلکہ سارا کچھ کر آ کے تو ہم ڈال جاتے ہیں, نہیں تسی ذوق علی نہیں تسی سبحان اللہ, ڈال جاتے ہیں سامنے والے, چلے جاتے ہیں. جتنا مرضی اونچا نعرہ لگائیں, کون سا مطلب کسی نے پوچھنا ہے, مائک جو ہاتھ میں ہے جو مرضی کریں. ہم کہتے ہیں کہ وقت تیاری کر لو جی, کربلا کی سنت ادا کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں جو پچھلی ہے نا وہ پہلے ادا کرنا, کربلا والی تو آخری ہے, اس سے پہلے کوئی سنت نہیں امام حسین کی. امام حسین 3 دنوں کے اندر پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے, یہ سنت پہلے ادا کرنا. فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے, یہ پہلے ادا کرنا, پھر کربلا والی بھی ادا کر لینا کہ آخری ادا کرنی ہے, پیچھے کوئی سنت نہیں ان کی. ہم کہتے ہیں صحابہ کی سنت ادا کریں گے جان دینے والی, بھئی وہ جب وقت آئے گا تو وہ بھی دے لیں گے. تو اس سے پیچھے جنہوں نے کام کیے وہ کس نے کرنے. حضور نے تو فرمایا صحابی کل نجوم, یہ ستارے ہیں, ان کی روشنی دیکھتے جاؤ اور ان کی پیروی کرتے جاؤ, ان کے پیچھے چلتے جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے لسٹ بنائی غریبوں کی, معذوروں کی, مجبوروں کی.
ایک بوڑھی اماں کا مجھے پتہ چلا جو آنکھوں سے معذور ہے, نظر نہیں آتا, بیچاری بے اولاد ہے اور ایک مکان میں رہتی ہے, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں. جناب عمر کہتے ہیں میں اس کے دروازے پہ چلا گیا, دستک دی. اماں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا عمر ہوں. اماں جی پتہ چلا آپ کا کام کرنے والا کوئی نہیں, یہ بھی شوق پیدا کرو. یہ تلوار کے دھنی لوگ تھے, یہ حضرت عمر جیسے لوگ دلیر لوگ, لیکن ان کے شوق دیکھو. کہنے لگے اماں جی میں سویرے آیا کروں گا, برتن مان جایا کروں گا. اور سن بھائی سن, اگر پیر اپنے گھر کا بھی شاپر اٹھانا پسند نہ کرے, اپنے گھر کا بھی تھیلا اس کے لیے توہین بن جائے. اور اگر جو آدمی کہے کہ میں چونکہ پڑھ لے گیا ہوں, 4 مجھے لفظ آتے تو میں مسجد کا جھاڑو اٹھا لوں, بھائی مسجد کسی چودھری کا گھر ہے, یہ تو رب کا گھر ہے. اور تو فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیح, تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. یہ تو اللہ کے بندوں کا وظیفہ ہے. لیکن جب اخلاص نہ رہے تو پھر باتیں لوگ اونچی اونچی کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے اماں میں سویرے آیا کروں گا, تیرے گھر کے برتن مانجوں گا, جھاڑو دے دوں گا, تازہ پانی بھر کے لا دوں گا. تو اماں کہنے لگی بیٹا تیرا شکریہ, پر ایک بندہ 2-2.5 سال سے آ رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے, وہی ٹھیک ہے مجھے. 2-2.5 سال سے نا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اماں میں نے بھی کام ہی کرنا ہے, وہ بھی کام ہی کرتا ہے, تو مجھے بھی تھوڑا موقع دے دیں, اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ تو اماں کہنے لگی بیٹے فرق تو زمین آسمان کا ہے, تو جا میرا بیٹا مجھے وہی ٹھیک ہے. میں نے کہا اماں فرق کیا ہے بتا. تو اماں کہنے لگی بیٹے تو نے پہلے دن ہی بتا دیا کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں, اسے 2.5 سال ہو گئے, میں روز نام پوچھتی ہوں تو کہتے ہیں اماں میں کام صحیح کرتا ہوں نا. میں قبیلہ پوچھتی ہوں تو کہتا ہے اماں میری نوکری میں تو فرق کوئی نہیں ہے. میں جب ایڈریس پوچھتی ہوں تو کہتا ہے اماں کوئی غلطی ہے تو بتا, نام پوچھ کے کیا کرے گی. تو پہلے دن ہی نام بتا رہا ہے, اسے 2.5 سال ہو گئے نہیں بتایا. تو فرق تو بڑا ہے نا. حضرت عمر کہتے ہیں شک تو مجھے پہلے بھی تھا کون ہے, مجھے یقین اور شک تو تھا, پر میں نے کہا چلو آج پکڑتے ہیں. فرماتے ہیں سارا دن ہر نماز کے بعد میں اماں کے دروازے پر بندہ کوئی نہ آیا, رات کے سناٹے میں. اور یار یہ کوئی فرشتوں کی داستان تو نہیں, اور میرے بھائی یہ وہ لوگ تو نہیں کہ جو آسمان سے اترے عمل کر کے چلے گئے, یہ وہی تھے جنہیں میرے مصطفیٰ نے اپنی نگاہ سے تیار کیا تھا. اور یار یہ کام کرنے کا حضور نے ہمیں کہا, فرمایا ان کے پیچھے پیچھے چلو, یہ کام کرو. آج اس اماں کے سارے بچے سعودی عرب میں ہیں, وہ ترستی رہتی ہے, اسے شوگر کی دوائی کوئی نہیں لا کے دیتا. آج جس بوڑھے کے سارے بچے ملک سے باہر ہیں, اس بیچارے کو تو آٹا بھی کوئی نہیں پسوا کے دیتا. ہم تو چاہتے ہیں کہ اونچا اونچا کوئی کام کریں گے, کوئی بڑا ہی ملے گا تو کریں گے. یہ کام تو عام لوگ کرتے ہیں, ہم تو نہیں یہ کریں گے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہوا, فجر کے بعد کا, تو میں اماں کے گھر کے دروازے کے سامنے جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا. کہتے ہیں وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا. جناب ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا, اور فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر نے جوتے اتار کے تو بغل میں دبائے, اور پھر خرامہ اس اماں کے گھر گئے. اب فرماتے ہیں میں دروازے کے بیچ سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس کا باپ بھی رئیس اعظم تھا, جو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی چودھری تھا, قبیلے کا سردار تھا. میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں وصال ظاہری سے قبر مسلح کی امامت عطا کر دی تھی. میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو. فرمایا اس کو میں دیکھ رہا تھا دروازے کے سوراخوں سے کہ اس صدیق نے اماں کے گھر میں داخل ہوتے ہی تہمت کو اونچا کیا, پھر ابو بکر صدیق نے جھاڑو لگایا, پھر اماں کے برتن مانجے, پھر تازہ پانی کنویں سے بھر کے رکھا, اور پھر اماں کے لیے کھانا رکھا, اور پھر کہنے لگے کوئی کام اور ہو تو بتانا. تو کہتے ہیں اماں جزاک اللہ کے لفظ کہتی اور اس کی آنکھوں سے برستے آنسو میں دور بیٹھا بھی دیکھتا رہا. فرماتے صدیق اکبر باہر نکلے, میں دوڑ کے آگے آیا, اور میں نے کہا ابو بکر ہر بات میں تیرا پہلا نمبر ہے, وہ تو میں سمجھ گیا ہوں, ہر بات میری عقل میں آئی ہے, پر یار اپنے گھر سے نکلتے یہ جوتے کیوں اتار کے بغل میں دے لیے, ان کی کیا ضرورت تھی. تو دیکھو اخلاص کس کو کہتے ہیں. جناب صدیق اکبر فرمانے لگے عمر جب بندہ جوتوں سے چلتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے, جوتوں سے چلتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے. میں دنیا کو نہیں بتانا چاہتا کہ اماں کا نوکری کرنے جا رہا ہوں, یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے.
میں کسی کو بتانا نہیں. جوتوں سے چلتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی, لوگ اٹھیں گے, آنکھیں کھلیں گی, کھڑکیوں سے دیکھیں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ میری یہ نیکی کسی کی نظر پڑ جائے تو میری نیکی کا اجر کم ہو جائے. میں اسے قیمتی بنا کے اللہ کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا, قیمتی بنا کے. قیمتی جس کے پاس 15 تولے سونا ہے وہ تو کسی کو دکھاتا نہیں. کیا دکھاتا ہے؟ بول کے بتائیں. دکھاتا ہے یہ سونا دکھایا کبھی؟ جس کے گھر کے اندر بھائی ہیرے کی انگوٹھی ہے اس نے کبھی دکھائی ہے باہر لا کے؟ 20 لاکھ روپیہ کیش گھر میں پڑا ہو تو دکھایا کبھی لا کے؟ لیکن کس طرح کا شخص ہے؟ 20 لاکھ کیش تو کسی کو نہیں دکھاتا, لیکن 5000 مسجد میں دینے ہیں تو سارے زمانے کو دکھا دیے. اس کو قیمتی نہیں سمجھتا نیکی کو. بھائی ہیرے کی انگوٹھی تو کسی کو نہیں بتائی, لیکن تہجد کی نماز پڑھ لیا تو سویرے آ کے بتاتا ہے, کہتا جب میں سویرے اٹھا نا تہجد کے لیے تو گلی میں 2 آدمی چل رہے تھے. میں نے کہا صاحب پتہ چل گیا آپ تہجد پڑھتے ہیں. وہ بندے چلنے کی خبر آپ بے شک نہ دے, سمجھ آ گئی آپ کے ساتھ. کے کیوں لوگ اتنا اظہار کرتے ہیں, اور اس چیز نے لوگوں کو کمزور کر دیا. اب ہمارے اپنے بھی ہمیں دکھ بتاتے نہیں. ہمارا اپنا بھائی ہم سے شیئر نہیں کرتا. اسے پتہ ہے کہ میں مخلص ہو کے مدد نہیں کروں گا, میں زمانے کو بتاؤں گا. اسے پتہ چل چکا ہے کہ میں شور کروں گا. اب غریب امیر کے دروازے پہ نہیں جاتا بھائی. اب خوددار لوگ گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں پر کسی کو نہیں بتاتے. اسے پتہ ہے کہ اتنی ریاکاری ہوگی, اتنا دکھاوا ہوگا, زمانے کو دکھایا جائے گا, بتایا جائے گا. لوگ دور سے کسی دوسرے ملک سے دوست سے قرضہ لے لیتے ہیں پر اپنے بھائی سے قرض, کیونکہ وہ زمانے کو بتائے گا. ہماری ریاکاریوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا, ہمارے معاملات نے لوگوں پر بوجھ بنا دیا, ہمارے لب و لہجے نے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا. اب لوگ تکلیف میں آنے لگے, آزمائش کا شکار ہونے لگے. ہم احسان جتلاتے ہیں, ہم بتاتے ہیں, ہم دکھاوا کرتے ہیں. ہم ایک آٹے کا تھیلا کسی کو دیتے ہیں اور 6 اخباروں میں خبر لگاتے ہیں. ہمارے ہاں جب کوئی شخص مسجد میں چند ٹائلیں لگوا لیتا ہے تو پھر ایک موٹی ٹائل پہ اپنا بھی نام لکھوا کے لاتا ہے, جو کہ میں نے لگوائی ہے تو اب میرا بھی نام یہاں لکھا دیا جائے. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی مسجد کے کسی ذمہ دار کو جو محفل کے اشتہار چھپوانے کے لیے پیسے دیے تو اسے کہا کہ نیچے ذرا میری دکان کا ایڈریس بھی دے دینا تاکہ پتہ چلے کہ خصوصی تعاون میں نے کیا ہے. او بھائی وہ زیادہ بہتر نہیں جو فرشتے دیکھ رہے ہیں, وہ زیادہ عمدہ نہیں جو اللہ رسول کی نظر میں ہے, وہ زیادہ شاندار نہیں جسے اللہ رسول دے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم جہاد پہ گئے. ایک ریاست ایسی تھی جس سے ہم ٹکرائے کہ اس کے بادشاہ کا مال و دولت بڑا معروف تھا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ چلیں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ آپ نہ ہی تھکیں, جلدی بات سی بڑھ جائے. بھائی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ جہاد کرنے گئے تو اس آدمی کا نا مالو پتہ نا بڑی بڑی مشہور چیزیں ہیں. چلو خیر اب بادشاہوں کی کیا بات کرنی ہے, ہمارے تو پیروں کی پجاروں بڑی مشہور ہے. اب تو اللہ خیر کرے, پیران نظام کے بنگلے اور محلات اور جناب خدا خیر کرے. اب تو وہ عالی شان رویہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ شرما جاتے ہیں باقی کے لوگ. اب تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے, کبھی میرے ساتھ کالج میں پڑھا کرتے تھے, کہنے لگے وہ فلاں پیر صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں. کہنے انہوں نے کوٹھی کا نقشہ دیکھنا کو ٹائم کٹ کے میرے نال چل. تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں وہ گزرنے دیں گے, میں چھوٹا مولوی ہوں, تو کسی بڑے سے بات کر, مجھے تو ان کا گن مین واپس کر دے گا. اور بھائی یہ تکلیف والا معاملہ ہے, اس کو سمجھیں. اور یہ ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے, یہ میں نے اور آپ نے معیار بنایا ہے, یہ ہم نے معیار بنایا ہے. جو ساری زندگی مسجد میں 5 نمازوں کی اذان پڑھے اور امامت کرائے وہ تو بیچارہ پیر بن ہی نہیں سکتا. وہ تو ہوئی سوال ہی نہیں نا پیدا ہوتا, اس کو کون پوچھتا ہے. وہ تو موٹر سائیکل لے لے تو سارا محلہ تفتیش کرتا ہے کہ انہوں نے روٹی جو کہ بھی نہیں سن دیں, موٹر سائیکل سے بہ گیا, اس کی سارے تفتیش کرتے ہیں. پھر موٹر سائیکل, اور اگر وہ نیا لے لے تو پھر تو ہو سکتا ہے اسے منی ٹریل دینی پڑ جائے کہ نیا ہی لے لیا پورے 70,000 کا. یہ ظلم ہے, تھوڑا خیال کریں. اتنی بڑی پجاروں پہ آپ کا ناف کا گھومتا ہے, قوال اتنی بڑی جگہوں پہ بیٹھتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. دنیا میں علم کے ساتھ آپ مقابلہ کریں گے, تپلے سرنگی سے نہیں کریں گے. اس لیے تھوڑا سا سمجھیں, تھوڑا سا غور کریں, طالب علموں کی مدد کریں. میرے پاس ایک صاحب ایک دفعہ جمعہ پڑھنے آئے تو کہنے لگے یہ آپ نے جو حدیث سنائی ہے نا جی, میں نے فتاوی رضویہ شریف سے ایک روایت بیان کی, تو کہنے لگے جی یہ ہمارے مولوی صاحب کو تو 30 سال ہو, انہوں نے تو کبھی نہیں سنائی. میں نے کہا کیا دیتے ہو مولوی صاحب کو؟
لوگ مولوی کی توہین مولوی کے سامنے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خوش ہوگا. میں نے کہا آپ تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ کہنے لگا جی 8,000 روپیہ. تو میں نے کہا جس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے وہ کتاب بھی 14,000 کی ہے. وہ بیچارہ کیسے سنائے گا تمہیں؟ اس کو کتاب لے کے دو, پھر پڑھ کے نہ سنائے تو پھر مجھے بتانا, میں ان سے عرض کروں گا. تھوڑا سا غور کریں, میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات؟ تھوڑا سا. اور یہ جو مدارس کے طالب علم ہے نا, کمیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, ہمارے اندر زیادہ ہیں سب لوگوں سے, لیکن ایک بات ضرور, ان لوگوں کی نا تھوڑی تھوڑی حوصلہ افزائی شروع کریں. کچھ نہ بن سکے تو انہیں شاباشی دیں. آپ کا بھتیجا بھانجا اگر کہیں پڑھ رہا ہے نا درسیات یا کہیں حفظ کر رہا ہے, تو وہ اگر کبھی آئے نا تو اٹھ کے اسے تھوڑی جگہ دے دیں, تاکہ معاشرے میں علم کی عزت ہونے لگے, تھوڑا وقار ہونے لگے. ان کو تھوڑی تھپکی دینا سیکھیں, آپ کی تھپکی بڑا کمال کر جائے گی. بہرحال یہ عنوان نہیں, ورنہ اس پر بڑی تفصیل سے بات کرتا, بات سمیٹنا چاہ رہا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ بادشاہ کا تاج بڑا معروف تھا, وہ سب سے قیمتی ہیرے عرب سے اس نے خرید کے تو اپنے تاج میں لگائے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے سپاہیوں کو یہ تلقین کری کہ کوشش کرنا وہ تاج ہمارے قابو چڑھ جائے تو مال غنیمت میں بڑا فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کے خزانے میں بہت سارا مال آئے گا, کوشش کرنا. کہتے شام ہو گئی, لڑتے لڑتے گمسان کا رنگ پڑا, بادشاہ کی گردن تو کٹی پر پتہ نہیں اس کا تاج کہاں کھو گیا. ریتلا علاقہ تھا. کہتے ہیں کچھ گھنٹے سپاہیوں نے ڈھونڈا, تو پھر میں نے کہا چھوڑو یار, نہیں ملتا تو کوئی حرج نہیں, آرام کرو. کہتے عشاء پڑھ کے میں بھی خیمے میں آ گیا, سب لوگ چلے گئے. ذرا ابھی میں لیٹا تھا تو کسی نے باہر سے میرے فوجی نے ندا دی, اے سپہ سالار اگر اجازت دو تو حاضر ہو جاؤں. کہتے میں اٹھ کے بیٹھا, میں نے کہا آ جاؤ. تو ایک شخص چادر کی اوٹ میں, بکل میں منہ چھپائے, کوئی چیز بغل میں دیے آئے. السلام علیکم کے بعد انہوں نے چادر ہٹائی تو تاج ان کے بغل میں چمکنے لگا. تاج پیتل کا لوٹا نہیں جس کو رسی بندھی ہوتی ہے, ایئرپورٹ پہ پڑا وہ گلاس نہیں جس کو رسی بندھی ہوتی ہے, وہ نہیں. ہیروں کا تاج, ہیروں کا تاج. وہ نئی چپل نہیں جو بندہ نماز پڑھنے آتا ہے تو ساتھ نہیں لاتا کہ پکے نمازی لے نہ جائیں, اللہ ماشاء اللہ, وہ نہیں. ہیروں کا تاج. کہتے ہیں کہ وہ ہیروں کا تاج اس نے نکال کے نا تو میرے قدموں میں رکھا اور کہنے لگا کہ میں ابھی اپنے خیمے کی طرف آ رہا تھا تو کچھ چیز گھوڑے کے پیروں سے ٹکرائی ہے, میں نے زمین کھودی ہے تھوڑی سی تو بیچ میں سے وہ تاج نکل آیا حضور, تو یہ رکھ لیں. آپ فرماتے ہیں اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے, چادر بھی بڑی بوسیدہ تھی, تو رکھ کے وہ مڑنے لگا. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو غریب آدمی لگتا ہے. تو کہنے لگا میرے 12 بچے ہیں اور جب گھر سے نکلا تھا تو 1 وقت کا کھانا تھا, تو میں اللہ کے راستے میں آ گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. کچھ دوستوں کے ذمہ لگایا تھا, کچھ قرض دے دیں گے جب تک کہ میں لوٹ جاؤں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ جانے لگا, تیزی سے خیمے سے نکلنے لگا. تو میں نے کہا میاں چہرہ تو دکھا, میری فوج کا سپاہی ہے, چہرہ تو دکھا, نام تو بتا, قبیلہ تو بتا, بلدیت تو بتا. فرماتے ہیں اس نے چہرہ بھی نہ موڑا, توجہ باہر کی جانب رکھتے ہوئے کہنے لگا حضور یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا, یہ دیانتداری آپ کے لیے نہیں کی. حضور میں تو غریب ہوں, مجھے تو پائی پائی کی حاجت تھی, یہ آپ کے لیے نہیں کیا, یہ میں نے خدا کے لیے کیا ہے, محمد مصطفیٰ کے لیے کیا ہے. اور جس رب رسول کے لیے کیا ہے نا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں, باپ کا نام بھی جانتے ہیں اور قبیلہ بھی جانتے ہیں. لہذا مجھے دنیا داروں کو بتانے کی ضرورت ہے, اخلاص کی بڑی ضرورت ہے. دین کو بھی, ملت کو بھی, ملک کو بھی, وطن کو بھی. مخلص ہو جائیں گے, بعمل ہو جائیں گے, ہمارے لیے خود بھی آسانی رہے گی, سیدھا سیدھا چلنا ہمارا آسان ہو جائے گا. ہمیں بہت ساری اداکاریاں نہیں کرنی پڑیں گی, بہت ساری پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, سیدھے سیدھے 2 حرفی بات, سیدھا سیدھا نظام رہے گا. لیکن اگر ہم چاہیں گے کہ ہم بھی معاشرے کا حصہ بن جائیں تو پھر ہمیں وہ ساری چیزیں تو آ جائیں گی, ہو سکتا ہے مال و دولت بھی جمع ہو جائے, لیکن ہم ملت کے لیے, ملک کے لیے, مذہب کے لیے کچھ کر نہیں پائیں گے. کوشش کریں, کوشش کرنے سے اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. تھوڑے تھوڑے ارادے کریں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کی پشت پر موٹے موٹے نشان تھے. امام زین العابدین, امام زین العابدین, ان سے بڑا مرشد ترین نہ کوئی ہو سکتا, ان سے بڑا پیر طریقت تو ممکن نہیں نا. موٹے موٹے نشان تھے. لوگوں نے صاحبزادہ گرامی قدر سے کہا کہ نشان کا ہے کہ
آپ کے بیٹے رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی رات کو اپنی پشت پر آٹے کے تھیلے رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور تجسس کی نظروں سے دیکھا کہ مطلب آپ کام کرتا تھا تو آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو شہزادے کہنے لگے کہ میں عرض کرتا تھا کہ ابا جی مجھے دے دیں، میں دے آتا ہوں۔ تو فرماتے تھے بیٹے پھر اس غریب کا نام بھی تجھے بتانا پڑے گا، پھر 3 لوگ ہو جائیں گے جن کو پتا ہوگا، تو میں نہیں بتا سکتا، میں چاہتا ہوں کہ میں چپکے سے دے آؤں، اسے پتا ہو یا مجھے پتا ہو، اور اگر پتا ہو تو میرے رب کو پتا ہو۔ بھئی چھوٹی سی ریاکاری سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ تصوراتی زندگی میں جب سفر کریں گے تو پھر آسانی ہو جائے، کوشش کریں کچھ نفل چھپ کے پڑھنے کی۔ کچھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صبح جب آتے تھے نا تو لسٹ بنائی ہوتی تھی، اپنے وزیر سے کہتے تھے کہ صبح 10 بجے تعلیم والوں کو بلا لینا، محکمے والوں کو، اور 12 بجے دفاع والوں کو بلا لینا، اور زور کے بعد پھر فلاں کو۔ ایک دن لسٹ دی اپنے وزیر کو صبح، اس میں لکھا تھا کہ کل میرے 5 سپارے رہ گئے تھے، آج مکمل کرنے، کل درود شریف کم پڑا گیا تھا، آج پورا کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاں مسجد کے حجرے میں زور سے عصر تک کچھ لوگ بیٹھ کے گپیں لگاتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نکل جاتے ہیں، کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ توبہ کا مقام ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ تو اتنا درود شریف رہ گیا تھا وہ پڑھنا ہے، اور فلاں بیوہ کے گھر میں کھانا پہنچانا، اس نے 2-3 سطریں پڑھی تو چھین لی، فرمانے لگے اوہ یہ تیری نہیں، یہ تو میری ذاتی لسٹ ہے، تیری تو یہ دوسری ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضور یہ کام کس وقت کرتے ہو، کبھی بتایا نہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کچھ پیسے بندے نے بچا کے نہیں رکھے ہوتے کہ مشکل پڑ جائے تو کام آئیں گے۔ فرمایا میں نے بھی یہ کچھ نیکیاں بچا کے رکھی ہیں، ہو سکتا ہے قیامت میں مشکل پڑ جائے تو میرے کام آ جائے، یہ میں نے بچا کے سائیڈ پہ رکھی ہیں، ان کا میں کسی سے ذکر کچھ بچا کے سائیڈ پہ رکھیں تاکہ اگر قیامت میں الجھ گئے تو وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔